امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کا بیان بھی سنتے ہیں۔ 15 رجب آپ کا یوم عرس ہے، آپ کا یوم وصال ہے۔ اس کے نسبت سے آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ ہم پیش کریں گے کہ آپ کی شان یہاں بیان کی جا رہی ہے، اور ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ آپ کے نام کی نیاز یعنی اصالِ ثواب کریں گے۔ سب کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کے لیے، سب کچھ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ پاک کے لیے۔ جی، جو ذکر، جو تلاوت، جو نعت، جو صدقہ، جو خیرات فقط اللہ پاک کے لیے ہوتا ہے، اس کا ثواب ان ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اسی کو اصالِ ثواب کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب کو آپ کا وصال ہوا۔ ہم سب کو چاہیے کہ آپ کے عرس کی نسبت سے، یوم وصال کی نسبت سے فاتحہ خوانی کر کے آپ کو اصالِ ثواب کیا جائے۔ گھروں کے اندر بھی، مارکیٹ میں بھی، دکانوں میں بھی اس کا معمول بنائیے، فاتحہ خوانی وغیرہ کروائیے۔ امام جعفر صادق کا نسب کیا ہے؟ بڑا شاندار نسب ہے۔ والد محترم کی طرف سے ان کا نسب جاتا ہے مولا کائنات تک، امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہوتا اور والد محترم کی طرف سے امام جعفر صادق صدیقی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ جی ہاں، جو ان کی والدہ ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی، وہ کن کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول کی اولاد میں سے۔ اور امام جعفر صادق کے جو والد محترم ہیں وہ کن کی اولاد میں سے ہیں؟ مولا کائنات امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ مولا کائنات کے شہزادے ہیں امام حسین، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، ان کے شہزادے ہیں امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے شہزادے ہیں امام جعفر صادق، یہ ان کے شہزادے ہیں۔ تو یہ کیا کہلوائیں گے؟ امام جعفر صادق ہوئے پڑپوتے کن کے؟ امام حسین کے۔ پڑپوتے یاد کر لیتے، امام جعفر صادق پڑپوتے کن کے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہ پڑپوتے ہیں۔ اور ان کی جو والدہ ہیں ام فروہ، وہ کون ہیں؟ ام فروہ رضی اللہ عنہا یہ پڑپوتی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کیسے؟ ام فروہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم کا نام ہے قاسم، ان کے والد صاحب کا نام ہے محمد، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پیار ہے، یقیناً پیار ہے تو سچا پیار ہے۔ اگر والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں تو والدہ کی طرف سے کیا نسبت آپ کو ملی؟ صدیقی۔ بول دیجئے صدیقی۔ یہ لوگوں کو بتائیے جا کے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نسبت ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے امام جعفر صادق ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ پڑپوتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ اعزاز حاصل ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسی محبتیں تھیں مولا کائنات اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندانوں کے بیچ میں۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں تو رشتے ہوتے ہیں نا، ان میں محبتیں، ان میں پیار ہے، اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ساری آل سے بھی پیار ہے، نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحاب سے بھی پیار ہے۔ امام جعفر صادق، صادق آپ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے، جعفر آپ کا نام ہے، اور ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ 15 رجب کو آپ کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے۔ تو اس نسبت سے 3 نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے کن کو کی تھیں؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے ولی کامل ہیں، بڑے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ میں اور بڑے بڑے علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بڑا لمبا عرصہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں رہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں رہے، اسی طرح امام محمد باقر کے جو شہزادے تو یہ خود ہیں امام جعفر، ان کے شہزادے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے والد محترم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی، بہت فیضان لیا۔ اسی طرح ایک سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہے۔ امام مالک نے، امام ابو حنیفہ نے، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے، اور سفیان بن عیینہ نے، اور سفیان ثوری، یہ تمام ہستیوں نے فیضان لیا ہے کن سے؟ حسینی شہزادے سے، اور صدیقی فیضان پانے والے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو سفیان ثوری بڑے لمبی دیر آپ کے پاس رہتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ نے امام جعفر صادق سے کہا کہ حضور مجھے کچھ نصیحتیں کریں۔
اس بات کو حلیت الاولیاء حافظ ابو نعیم کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں حافظ ابو نعیم، ان کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو امام جو حضرت سفیان ثوری کہنے لگے حضور میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، لا اقوم حتی تحدثنی، میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں یہاں تک کہ آپ مجھے کوئی نصیحتیں کر دیں۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا انا احدثک، ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، وما کثرت الحدیث لک بخیر، لیکن زیادہ باتیں تیرے لیے بہتر نہیں ہے، میں 3 ہی باتیں بتاؤں گا۔ کتنی باتیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں نصیحت کی حضرت سفیان ثوری کو ان کے مطالبے پر، فرمایا زیادہ نہیں بس 3 بتاتا ہوں۔ 3 کیا تھی؟ نمبر 1 آپ فرماتے حلیت الاولیاء کے اندر حافظ ابو نعیم نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ نمبر 1 یا سفیان آپ سب بھی، یہ سب میرے لیے آپ سب کے لیے نصیحتیں ان کی، زندگی گزارنے کا، زندگی میں امن اور زندگی میں برکتیں لینا چاہتے ہیں تو امام جعفر صادق مولا کائنات کے شہزادے امام حسین کے شہزادے امام حسین کی نسل میں سے ان کا یہ قول یا ان کی نصیحتیں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے۔ نمبر 1 آپ فرماتے یا سفیان اذا انعم اللہ علیک بنعمہ، اللہ کریم جب تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے، وَأَحْبَبْتَ بَقَاءَهَا وَدَوَامَهَا، اور تو پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت تیرے پاس رہے، باقی رہے، ختم نہ ہو، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نعمت ملی ختم ہو گئی، چھل واپس لے لی گئی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس نعمت ہے اللہ کی اور باقی رہے تو کیا کرنا ہے؟ فَأَكْثِرْ مِنَ الْحَمْدِ وَشُكْرِ عَلَيْهَا، تو اس نعمت خدا بندی پر زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ شکر کرو گے نعمت باقی رہے گی۔ کیوں؟ آپ نے دلیل میں بیان کیا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ کریم اپنی کتاب قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا، اضافہ ہو جائے گا۔ یہ پہلی نصیحت ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی امام سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کو۔ نمبر 2 آپ فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَبْطَأْتَ الرِّزْقَ، اگر تمہیں رزق میں تنگی محسوس ہو، تجھے لگے نا کہ رزق تنگ ہو رہا ہے، فَأَكْثِرْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، تو کثرت سے استغفار کرو، توبہ کرو، استغفر اللہ پڑھو، مثلا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ظاہری بات ہے خالی زبان سے تو کافی نہیں، اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ مثلا کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، گانے باجے سب کچھ سن رہا ہے، منہ سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رجب میں بھی گناہ نہیں چھٹ رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نہیں، تقاضے پورے کرے۔ فرمایا فَأَكْثِرْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، کثرت سے استغفار کرے۔ پھر دلیل میں قرآن کریم کی آیت پیش کی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ، اللہ کریم نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے پڑھ کر سنائی۔ فرمایا رب ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمایا رب قرآن میں فرماتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ بہت گناہ بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے موسلادھار بارشیں عطا فرمائے گا اور مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، رب تعالیٰ تمہیں نہریں بھی عطا فرما دے گا۔ سچی توبہ کر لو، استغفار پڑھ لو۔ اگر تمہیں لگے نا رزق میں تنگی آ گئی، توبہ کرو۔ اور یقینی سی بات ہے جب بزرگ فرمائیں توبہ کرو تو خالی توبہ میری توبہ نہیں، توبہ کا تقاضا پورا کرنا ہوگا۔ نمازیں نہیں پڑھ رہے، توبہ کرو، نمازیں شروع کر دو، پچھلی قضا عمری کر لو۔ گانے باجے تھے چھوڑ دو کہ رجب کا مہینہ آ گیا، گناہ کا کام ہے، گانے باجے ترک کر دو، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاؤ۔ یہ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی، اگر تمہیں لگے کہ رزق تنگ پڑ رہا ہے تو سچی توبہ کر لو۔ تیسری نصیحت یا سفیان اذا حزبک امر من سلطان او غیری، اگر تمہیں بادشاہ یا کسی اور سے کوئی خطرہ محسوس ہو، تکلیف، کوئی غم پہنچنے کا خطرہ ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَأَكْثِرْ مِن لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو، انعام کیا ملے گا؟
فرمایا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ الْفَرَجِ وَكَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھنا یہ کشادگی کے خوشحالی کے دروازے کھولتا ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کتنی نصیحتیں؟ پہلی، اگر تو چاہتا ہے رب نے تجھے نعمت دی، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 نصیحتیں کی، حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم نے لکھی۔ پہلی، اگر تو چاہتا ہے جو رب نے تجھے نعمت دی باقی رہے تو شکر کر اللہ پاک کا۔ کیوں؟ قرآن میں رب فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تجھے لگے کہ رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو توبہ کر، استغفار پڑھ، استغفر اللہ کر، استغفر اللہ پڑھتا جا اور تقاضے مطلب پورے کرو۔ کیوں؟ رب قرآن میں فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ رب تعالیٰ تمہیں رزق دے گا، توبہ کر لو۔ اور تیسری، کسی سے کوئی خطرہ محسوس ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اس میں تمہاری کشادگی ہو جائے گی، کشادگی کا در کھل جائے گا اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 نصیحتیں سن لی، سنیے کیا کیا، فَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ، سفیان ثوری نے امام جعفر صادق شہزادے امام حسین کا ہاتھ پکڑ لیا، بقال ثلاث وَأَيُّ ثلاث، کیا 3 باتیں بتائی ہیں حضور آپ نے، حضور کیا کمال کی 3 باتیں بتائی ہیں۔ یہ سفیان ثوری شکریہ ادا کر رہے ہیں، جو بتاتا ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی، آپ نے کوئی چیز ہمیں بتائی ہے، نہ کہ ناراض ہوئے ہیں کہ آپ نے بتائی کیوں ہے، آپ نے میری نماز کیوں بچائی ہے، آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ مکروہ تحریمی عمل کرنا، میں وہ ناراض نہیں ہوئے، شکریہ ادا کیا۔ فرمایا ثلاث وایو ثلاث، واہ کتنی خوبصورت 3 باتیں۔ پھر جواب میں امام جعفر صادق فرماتے قال جعفر عقلہا واللہ ابو عبداللہ اپنے بارے میں فرمایا، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، اپنے بارے میں کہتے ہیں عقلہا واللہ ابو عبداللہ، میں نے، جعفر نے، ابو عبداللہ نے ان 3 باتوں کو سمجھ لیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہیں، میں نے پلے سے باندھ لیا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَلَيَنْفَعَنَّهُ اللَّهُ بِهَا، ضرور ان 3 باتوں سے اللہ پاک مجھے نفع عطا کرے گا۔ یہ 3 نصیحتیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے لیے تھی، انہوں نے ایسی خوبصورت قبول بھی کی، شکریہ بھی ادا کر دیا، واہ کیا کمال باتیں بتائیں۔ اور آپ نے کہا مجھے تو یہ سمجھ آ گئی، اچھا امام جعفر صادق کو سمجھ آ گئی ہیں تو ہمیں بھی آ گئی۔